حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر جیسے معزز لوگ حضرت علی کا رشتہ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی کیا تم راضی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے اتنا عجیب سا جواب دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے آ کر خبر دی کہ ابو جال کی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے اور مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آ گئی ہے۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے، اور پھر وہ بھی ابو جال کی بیٹی۔ ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اوجڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ اس کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوگا۔ ابو جال کی بیٹے کے ساتھ پچھلی باتیں یاد آئیں گی، خام خواہ آپس میں بدمزگی ہوگی۔ تو انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ ابو جال کی بیٹی آئی ہے اور آپ کا داماد ابو جال کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جال کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں چلاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آ گئی تھی، اس لیے جو بھی حضرت فاطمہ کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بڑی ہو رہی تھی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بیچاری معصوم سی بچی پر امی کی وفات کا غم ایسا طاری ہوا کہ اکثر آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے کچھ ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے ہمدرد چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور اب آپ کی پاکیزہ بیوی کہ جنہوں نے ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا تھا، وہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف 4 لڑکیاں تھیں کہ جن کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا تھا، تو دوسری طرف نبوت کی وہ عظیم ذمہ داری تھی کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا اور ساری دنیا کو بتانا تھا کہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پاکیزہ بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، جو کہ ہر مصیبت و غم میں بہت صبر کرنے والی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھیں۔ لیکن والد کی مصیبتیں دیکھ کر بیٹیوں کے دل میں بھی اکثر ایک خیال آتا رہتا کہ اے کاش ہمارا کوئی بڑا بھائی ہوتا کہ جو مصیبت پڑنے پر ہمارے والد کی مدد کرتا، ان کا ساتھ دیتا۔ ہم تو لڑکیاں ہیں، ہم مکہ کے ظالم کافروں سے اپنے والد کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو مار کھاتا دیکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور پر پڑنے والی وہ سبھی مصیبتیں دیکھتی کہ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل جاتے اور سارا دن تپتی دھوپ میں مکہ کے لوگوں کو سمجھاتے کہ اے لوگوں، تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ کافر لوگ کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگتے اور کبھی آپ پر مٹی پھینکنے لگتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو دیکھتی اور دل ہی دل میں خاموشی کے آنسو روتے ہوئے سوچتی کہ اے کاش میرے کوئی سگے چچا ہوتے کہ جو میرے والد کی مدد کرتے، اے کاش میرا اپنا کوئی بڑا بھائی ہوتا
जो मुसीबत पड़ने पर मेरे वालिद का सहारा बनता। एक दिन की बात है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसी वक्त पास बैठे कुछ काफिरों ने ऊँट की गंदी ओजड़ी उठाकर हजूर की पीठ पर रख दी। वो ओजड़ियाँ इतना ज़्यादा भारी थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से ना उठा सके और बहुत देर तक इसी हालत में रहे। वह मक्का के काफिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत देखकर ठाठे मार मार कर हंस रहे थे कि उसी वक्त किसी ने जाकर हज़रत फातिमा से कहा कि ऐ बच्ची जाओ देखो काबा के पास तुम्हारे अब्बू को मक्का के लोग कैसे परेशान कर रहे हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेचारी अभी सिर्फ 5 साल ही की थी। अम्मी की वफ़ात का गम अभी ठंडा नहीं हुआ था कि उस छोटी सी उम्र में वालिद पर भी ऐसी ऐसी मुसीबतें देखने को मिल रही थीं। तो हज़रत फातिमा ने जैसे ही सुना कि मेरे वालिद को मक्का के काफिर परेशान कर रहे हैं तो दौड़ते हुए काबा के पास पहुंची। तब वहाँ का मंजर देखकर हज़रत फातिमा का भी दिल काँप कर रह गया। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देखती हैं कि मेरी वालदा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और काफिरों ने उनके ऊपर ऊँट की भारी भरकम ओजड़ी डाल दी है, जिनकी वजह से मेरे 50 साल के बूढ़े वालिद सजदे से अपने सर नहीं उठा पा रहे और सामने खड़े काफिर लोग ठाठे मार मार कर हंस रहे हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जैसे ही ये मंजर देखा तो दौड़ती हुई अपने वालिद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और अपने मासूम हाथों से उस 5 साल की बच्ची ने बहुत मेहनत के बाद उन ओजड़ी को हटाया और काफिर लोगों को रोते हुए बुरा भला कहने लगी कि ऐ मक्का वालों, तुम मेरे अब्बू को इतना ज़्यादा क्यों परेशान करते हो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त सजदे से सर उठाया और बेटी फातिमा को रोता हुआ देखा तो उन जालिम काफिरों से कहने लगे कि ऐ मक्का वालों, मैं तुम्हें ज़िबा करने के लिए भेजा गया हूँ। देखना एक दिन आएगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़िबा करूँगा। यह सुनकर सभी काफिर कांप कर रह गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो आगे से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब दे पाता, क्योंकि सबको पता था कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी बेटियों में सबसे ज़्यादा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत करते थे, क्योंकि वह सबसे छोटी थी और अल्लाह ने उन्हें बहुत ज़्यादा खूबियों से भी नवाजा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ऐ लोगों, मेरी बच्ची फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो इसे खुश करेगा उसने मुझे खुश किया और जो इसे नाराज़ करेगा उसने मुझे नाराज़ किया। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद एक बहुत बड़ा मसला ये खड़ा हो गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन छोटी छोटी बच्चों की तरबियत कौन करेगा, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के काम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लड़कियों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल्ले ही की एक नेक खातून हज़रत फातिमा बिनते असद को ये जिम्मेदारी दी कि वो मेरी छोटी बच्ची फातिमा को अपनी निगरानी में रखे और उसको अदब व तहज़ीब सिखाए। लेकिन एक रिवायत के मुताबिक हज़रत फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि जब मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा को अदब सिखाना चाहा तो मैं बहुत हैरान रह गई, क्योंकि हज़रत फातिमा तो पहले ही बहुत ज़्यादा बाअदब लड़की थी। वो हर काम बहुत सलीके और तरीके से सर अंजाम देती। जब काफिरों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके घर वालों को हद से ज़्यादा परेशान किया तो आखिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। लेकिन हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हज़रत फातिमा, हज़रत ज़ैनब मक्का में थीं, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच की 2 बेटियों में से एक तो वफ़ात पा चुकी थी और दूसरी बेटी की शादी आपने हज़रत उस्मान से कर दी थी और हज़रत उस्मान पहले ही अपनी बीवी के साथ हबशा की तरफ हिजरत करके जा चुके थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब के शौहर अबुल आस अभी इस्लाम तो ना लाए थे, लेकिन वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब से बेहद मोहब्बत करते थे। मक्का के काफिरों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अबुल आस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दें, लेकिन हज़रत अबुल आस ने साफ इनकार करते हुए कहा कि अगर मुझे सारी दुनिया की भी दौलत नसीब हो जाए तो मैं अपनी ज़ैनब को तब भी तलाक नहीं दूंगा। अब जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो आपकी प्यारी बेटी फातिमा उस एक खातून की निगरानी में थी कि जिनका नाम भी फातिमा बिनते असद था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों को मक्का में तो छोड़ दिया था, लेकिन इनकी याद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त सताती रहती। इसलिए मदीना पहुँचते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को एक ऊँट देकर मक्का की तरफ रवाना किया और कहा कि जाओ और मेरी बच्ची फातिमा को मेरे पास ले आओ। मदीना हिजरत के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे
کہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب بھی کسی طرح آپ کے پاس مدینہ آ جائیں، لیکن ان کے شوہر ابو العاص اس کی اجازت نہ دیتے تھے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب حضرت ابو العاص کو کچھ صحابہ کرام نے ایک سفر کے دوران گرفتار کر لیا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ کافی دن گزرنے کے بعد جب حضرت ابو العاص کو آزاد نہ کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ قیمتی ہار اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، جو کہ ان کی امی حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے وقت یادگار کے طور پر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بڑی بیٹی کا وہ ہار دیکھا جو کہ حضرت خدیجہ نے شادی کے وقت انہیں دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار رونے لگی اور بہت دیر تک اپنی بیٹی زینب کو یاد کرتے رہے، اور پھر ان کے شوہر ابو العاص سے کہا کہ جاؤ اور یہ ہار بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم مکہ پہنچتے ہی میری بیٹی زینب کو میرے پاس مدینہ بھیج دینا۔ تو ابو العاص نے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں زینب کو آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ لیکن قسمت کا فیصلہ کہ جس وقت حضرت زینب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی تو کچھ کافروں نے پیچھے کر کے آپ کو راستے میں بہت مارا، جہاں تک کہ ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے حضرت زینب کا 6 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا، اور حضرت زینب کو بھی جسم میں اتنی زیادہ چوٹیں لگی کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہی اندرونی چوٹوں کی وجہ سے آخر کچھ دیر بعد حضرت زینب کی بھی شہادت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی بڑی بیٹی زینب کا جنازہ قبر میں اتارتے تو روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی اور بے اختیار کہنے لگے کہ میری زینب، میری پیاری بچی زینب، اسے میری خاطر بہت تکلیفیں دی گئیں۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی مدینہ بلا لیا۔ اب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر درجہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاق سے بھی نوازا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اسی محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی یہی چاہتے کہ فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، جہاں تک کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دن بعد حضرت عمر نے بھی حضرت فاطمہ سے نکاح کا کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے، اور بعد میں بھی وہ عام طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی پاکیزہ عادتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کی بھی بہت بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ہمت نہ کر پا رہے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا کے لڑکے علی آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کے پیغام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کرا دو۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر جیسے لوگ رشتہ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے ابو بکر، میں اس بارے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے میری بچی، باہر ابو بکر عمر علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا، اور اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دیں کہ جنہیں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس بات کا اعتراف سبھی صحابہ کرام کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف تھی، اور وہ حضرت علی کی بہت زیادہ عزت کرتی تھیں۔ لیکن جب ان کے ساتھ شادی کی بات آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تم علی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ رشتہ لے کر جو حضرات میرے پاس آئے ہیں ان کا میری زندگی پر ایک بہت بڑا احسان ہے، میں انہیں منع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان پھر میں راضی ہوں۔ بیٹے کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسی خوشی باہر آئے اور حضرت ابو بکر اور عمر کو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ نے ہاں کر دی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات جلدی سے باہر نکلے اور جا کر حضرت علی سے کہا کہ تمہارے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے، اس لیے اب تم جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو۔ لیکن حضرت علی کے پاس تو پیسے وغیرہ تھے ہی نہیں، تو وہ کہنے لگے میرے پاس تو پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیا تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز موجود ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں میرے پاس جنگ میں لڑنے کے لیے ایک زرہ رکھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اور یہ زرہ لے کر آؤ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے وہ زرہ لے کر آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچے اور کہنے لگے اے عثمان، علی اور فاطمہ کا نکاح ہونا ہے اور علی کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس لیے تم یہ زرہ رکھ لو اور اس کے بدلے علی کو کچھ پیسے دے دو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ علی اور فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت علی کو 500 درہم پکڑاتے ہوئے کہا کہ اے علی، یہ زرہ بھی تم اپنے پاس رکھو اور میری طرف سے یہ 500 درہم ہدیے کے طور پر رکھ لو اور جاؤ اپنی شادی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ کے لیے جہیز کا کچھ سامان منگوایا کہ جس میں ایک تانبے کا لوٹا تھا اور مٹی کے کچھ برتن، بچھونا، ایک بستر تھا اور کھجور کے 2 تکیے تھے، اور پھر حضرت فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا گیا۔ آگے چل کر ان دونوں حضرات سے جو اولادیں پیدا ہوئیں انہیں آج ہم نوجوانان جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پورے اہل بیت گھرانے کی فضیلتوں میں ہزاروں حدیثیں مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے، اور جب بھی میری بچی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض وصال میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیمارداری کیا کرتی تھی۔ بیماری کے اس پورے عرصے کے دوران جہاں تک میں نے دیکھا کہ ایک صبح ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی کسی سے ملنے باہر گئے تھے، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امام میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی، اب جہاں تک میں نے دیکھا اس نے بہترین غسل کیا، پھر بولی اماں جی مجھے نیا لباس دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا، اسے نیا لباس دیا۔ آپ قبلہ رخ کر لیٹ گئی، ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے کر لیا اور پھر فرمایا ماں جی اب میری وفات ہو جائے گی، میں پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی نہ کھولے، بس اسی جگہ آپ کی وفات ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں ان پاکیزہ ہستیوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔